طالب اللہم صلی علی محمد و اولادہ المعصومین حجج اللہ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ و بلقیس حجرۃ تقدیس الجلال و آسیۃ التکمیل والکمال و شمۃ مجلس رسول و سبیل باب قبول المریم الکبریٰ جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ اللہم صلی اللہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا بلند تر صلوات اللہم محمد دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے ممبر کے مصلی سے جو عشق کی اذان دی گئی اور اس صف سے جو مودت کی نماز ادا کی گئی میرا مالک تمام اہل ایمان تمام اہل ولایت کی یہ اجر رسالت کی ادائیگی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج اس خوشی کا صدقہ میرا مالک سوائے غم مظلوم میں کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے ماتمی دستہ میلبرن نے جس محبت جس محنت کے ساتھ آج کی اس بہترین جشن کا اہتمام کیا وہ منتظمین جنہوں نے انتظام و انصرام میں ان کا ساتھ دیا میرا مالک ہر کسی کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے شہزادی کونین اس دہلیز سے کسی کو بھی خالی واپس نہ بھیجے آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے آقا دو جہاں سلطان زمان رہبر دوراں وارث کائنات سرکار حضرت ولی العصر کے مقدس ظہور میں تاجیل فرمائے ہمیں مالک کا قرب نصیب فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لے مل کے بلند آواز سے صلوات اللہ صلی اللہ محمد مجھ سے پہلے واجب الاحترام قابل صد احترام ناظم ممبر نے ہدیہ تشکر پیش کیا کچھ شخصیات کی بارگاہ میں سب سے پہلے آپ تمام احباب کی ترجمانی کرتے ہوئے پردہ غیبت میں چھپے ہوئے اپنے مالک کی بارگاہ میں ہدیہ شکر پیش کرتا ہوں کہ جس نے ہماری ملاقات کا سبب مہیا کیا اور اس مالک کی بارگاہ میں لاکھوں شکر کہ جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم یہ مان سکیں کہ علی واجب ہوتا ہے آج کے دن آج کے اس جشن کی پہلی مبارکباد اس وارث کائنات کے نام جس نے ہمیں غدیر کا پیروکار بنایا میں غدیر شروع کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ میں قرآن سے آپ کو غدیر سناؤں بڑے بہتر انداز سے بڑے خوش الہانی کے ساتھ بڑے بہتر الفاظ کے ساتھ بارگاہ امیر المومنین اور بارگاہ جناب سیدہ میں سجدہ ریز ہوئے میرے واجب الاحترام بھائی منتظر مہندی صاحب مالک ان کے قلم میں علم میں عمل میں زبان میں لہن میں مزید ترقی عطا فرمائے بسم اللہ سرکار بادشاہ حسین سلامت فرمائے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھی ہے خدا کہتا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا کوئی مالک نہیں شفاعت کا ذرا خدا کا لہجہ سنیے گا تیور دیکھیے گا لا یملکون الشفاء نہیں کوئی مالک شفاعت کا الا سوائے میں بالکل عربی گرامر کے اعتبار سے بھی ترجمہ کرو تو یہی بنے لا یملکون الشفاء کوئی ملکیت نہیں رکھتا شفاعت کی الا سوائے من اتخذ عند الرحمن عہدا سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا میں غدیر پڑھنے لگا ہوں
اور شاید یہ زاویہ پہلی بار ممبر سے استعمال ہو، لیکن میں قرآن سے غدیر پڑھنے لگا ہوں۔ بعض بندے کہتے ہیں ہمیں حدیث میں غدیر نظر آتی ہے، ہمیں قرآن میں غدیر نظر نہیں آتی۔ تو پھر میلبرن میں ماتمی دستے نے اتنی محبت سے یہ پروگرام بنایا ہے، تو پھر آئی قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ میں حدیث سے غدیر کا سہارا نہیں لوں گا، میں کسی اہل سنت کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا۔ قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے، تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارہ دیتا ہے۔ میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے۔ میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے۔ میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا ہے؟ کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس، تو بتا دے وہ من ہے کون؟ میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش، اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا، اس نے کہا وہ من ہے۔ قرآن تو بتا وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے۔ مجھے نشانی بتا، میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں۔ خدا نے کہا، جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے، نام نہیں بتانا، اشارہ دینا ہے۔ میں نے کہا تو اشارہ دے، میں پیچھے چلوں۔ قرآن نے کہا پھر آ میرے پاس ایک اشارہ ہے۔ میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ یاسین سے آیت بول پڑی، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا۔ میں نے کہا یہی تو من ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں۔ میں قرآن کے پیچھے گیا، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے جو ہجرت کی رات بستر میں سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے۔ میں نے کہا تو نے انسانوں میں بتایا، چہرہ تو دکھا، وہ من ہے کون سا؟ قرآن کا تو چہرہ دیکھے گا۔ ایک اور آیت سے سر اٹھایا، فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ۔ میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہوں۔ آیت قرآن میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ قرآن نے فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا، بچے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے۔ اب قرآن کو بھی پتا تھا بندوں نے ہجرت کا بستر والا من بھی نہیں ماننا، بندوں نے وجہ اللہ بھی نہیں ماننا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے، ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس کا میرے پاس بھی ایک من چھپا ہے۔ میں نے کہا وہ من کون سا ہے؟ اب آتے وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے۔ میں نے کہا قرآن وہی تو من ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بتا وہ من کون سا ہے؟ ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس نے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، قیامت والے دن ایک اللہ گواہی دے گا، ایک وہ من دے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ میں نے کہا میرے مالک ترس کر دے، رحم کر دے، تو قرآن میں نشانیاں دیے جا رہا ہے، نام نہیں بتا رہا، مجھے نام ڈھونڈنا ہے۔ مولوی کہتا بستر بھی علی نہیں ہے، وجہ اللہ بھی علی نہیں ہے، قرضے بھی علی نہیں دیتا، میرے مالک نام بتا۔ فرمایا پیغمبر کے دروازے پہ جا۔ میں نے رسول کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے، رسول کا چل میرے ساتھ غدیر کے میدان میں، میں تجھے چہرہ دکھاؤں۔ میں غدیر میں آیا، نبی کا مان کون تمہارا؟ من کن تو مولا، یہ ہے وہ من۔ شفاعت من کرے، قرضے من دے،
وجہ اللہ من ہو، گواہیاں من دے. نبی نے کہا غدیر میں پالانوں کے منبر پہ بتایا من کن تو مولا. عرش والے کا اعلان فرش پہ ہو گیا. ایک اعلان اللہ نے عرش پہ کیا تھا، وہ تھا پہلی حجت کا، وہ تھا آدم کی خلافت کا. وہ اعلان ہوا تھا فرشتوں میں، یہ ہوا صحابیوں میں. وہاں بھی ایک اٹھا تھا، یہاں پھر ایک اٹھا. اب توجہ میری طرف رکھنا. جو وہاں اٹھا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس کا تجھے سجدہ کروں گا، اسے نہیں کروں گا. ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا. ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے کہا اسے نہیں کروں گا. کیا تھا اس کے پاس؟ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن. نمازوں کی کمی تھی، کثرت تھی اس کے پاس سجدوں کی. حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کے سجدے، اور انکار بھی پروردگار کا نہیں، انکار بھی کیا حجت کا. خدا نے کیا کہا؟ رک جا، معافی مانگ لے، تھوڑی دیر سوچ لے، یا قیامت والے دن لے کے آ جانا، پھر میں دیکھوں گا. خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. آؤ سارے ماتمی توحید کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ سے پوچھے میرے مالک تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو نے اتنی جلدی سے لعنتی کیوں بنا دیا؟ خدا نے کہا حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے. اگر میں آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے بادشاہ حسین سلامت، کل کو بڑے بڑے منکر، کل کو بہت بڑے بڑے حجتوں کے منکر عبادتوں کا ڈھیر لے کے آ جاتے کہ اس نے بھی عبادتوں کی وجہ سے معافی مانگ لی تھی، ہمیں بھی نمازوں کی وجہ سے معافی دے دے. خدا نے کہا 6.5 لاکھ سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار کے دنیا کو بتایا ہے جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی اور ولی اللہ. بادشاہ حسین السلام اب مجھے نہیں خبر کہ کلیجہ پھٹ رہا ہے. چہروں پہ رونق رکھنا، چہروں پہ مسکراہٹ رکھنا. غدیر ڈر کے نہیں پڑھی جاتی، منوانے تو میں آیا ہی نہیں. اللہ نے نبی کو بھی منوانے کا نہیں کہا، پہنچا. تو صرف پہنچا. آج بندے ہم سے کہتے نہیں جی منبر پہ آتے ہیں تو پھر تبلیغ کی بات کیا کرے، کچھ تبلیغی باتیں بھی کیا کرے. میں 2 4 6 دن جتنی دیر روکنا چاہو میں پاسپورٹ تیرے گھر رکھ دیتا ہوں. مرضی کے مولوی سے کہے مجھے قرآن میں دکھا. تبلیغ قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، علی کی ولایت کے ساتھ. خدا نے بلغ کا لفظ تبلیغ کا لفظ ایک ہی بار آیا ہے، اور وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ. پہنچا علی.
بادشاہ حسین سلامت فرمائے. 1 گھنٹہ آپ نے مسلسل داد دی تھی میرے بھائی. میں آپ کو زحمت دینے کے موڈ میں تھا ہی نہیں, میں صرف پیغام پہنچانا چاہتا تھا. میرے بھائی نے داد کا خرچ اتنا اونچا رکھ دیا. بادشاہ حسین سلامت فرمائے. اس نے انکار کیا, اس نے کہا نہیں, قرآن سے پڑھ رہا ہوں غدیر. ابھی میں حدیث کی طرف تو گیا ہی نہیں, اب میں نے کوئی قصہ, کوئی کہانی, کو واقعہ تو پڑھا ہی نہیں. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ. ابلیس نے کیا تھا؟ اس نے اللہ کا انکار کیا تھا, حجت کا انکار کیا. خدا نے کیا کہا؟ معافی نہیں. خدا نے کہا نکل دربار سے, تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. رات ہوں یہاں, کل دن میں میری فلائٹ ہے, کل تک بھی جواب ملے تو آ جانا, پھر بھی مطمئن نہ ہو دوبارہ زحمت دینا, پھر آ جائیں گے. قرآن گواہ ہے کہ ابلیس کو جب خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا تھا. افتخار شاہ جی یہاں سے دعا چاہیے مجھے آپ سے. توحید کے دروازے پہ کھڑا. خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کا مقابلہ کروں گا اب آدم کا. خدا نے کہا کیسے کرے گا؟ اس نے کہا میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا, اس آدم کی نسل کو بہکاؤں گا. خدا نے کہا کیسے بہکائے گا؟ خبر خدا کو بھی تھی. کون سی چیز ہے جو علم قدرت میں نہیں؟ خدا نے کہلوایا اسے منتظر بھائی تاکہ یہ کہے اور آدم کے بچوں کو پتا چلے کہ اس نے چیلنج کیا کیا ہے. اسے کیا چیلنج کیا؟ قرآن ممبر پہ لے گا. اس نے یہ نہیں کہا میں مسلح کھینچوں گا, میں سحر و افطاری کا سامان اٹھاؤں گا, میں بندے طواف سے نکالوں گا. اس نے کہا پھر میرا بھی یہ عہد ہے, اگر چیلنج ہے تو پھر ایسا ہی ہے, میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, میں آدم کے بچوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ادھر رکھوں گا شیعہ کتابوں کا ڈھیر, ادھر رکھوں گا سنی کتابوں کا ڈھیر. کوئی شیعہ اٹھے گا تو شیعہ کتاب دکھاؤں گا, کوئی سنی اٹھے گا تو سنی کتاب دکھاؤں گا. اہل سنت کے ملا علی متقی قاری اہل سنت نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 258 کنز الایمان میں لکھا, مدینے کی مسجد تھی, نبی خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنا چہرہ پھیرا, بیٹھ کے سننا, نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا, رسول نے اپنا چہرہ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا, بیٹھ کے سننا, بیٹھ کے, نبی نے چہرہ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا, نبی نے رخ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا. ملا علی مدکرہ تیسری بار صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا, ابھی رسول چپ تھے, یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا اٹھ, اپنا سوال اب کر. اس کا میرا سوال یہ ہے ما ھذا صراط مستقیم. ملا علی مدکی لکھتا ہے رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے کہا ھذا علی صراط مستقیم. رسول کا ھذا علیون, ھذا علیون صراط مستقیم, یہ میرا علی صراط مستقیم ہے, دوبارہ بلانا نہ بلانا, رزق ملتا ہے نجف سے. اس کا مطلب نبی نے بتا دیا صراط مستقیم علی ہے. قرآن کیا تھا؟ ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ہمیں اب پتا چلا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا, علی ولی اللہ. صراط مستقیم سے مراد اگر علی ہے تو
ابلیس نے کہا تھا میں صراط مستقیم شروع کروں. دو طرح کے بندے منظر بھائی مجلس میں نہیں بولتے. ایک وہ جنہیں فضائل اچھا نہیں لگتا, ان کی ضرورت نہیں. ایک وہ جس میں غرور ہوتا ہے, میں امیر ہوں میں کیوں بولوں. جس میں یہ بات ہے اسے ایک بات بتا دوں, غریب بھی علی کرتا ہے. لمحہ لگائے گا میرا مالک تقدیر کی لائنیں مٹانے کے لیے. اور ذکر علی میں بولنے کا جو طریقہ ہے, میں اپنی زبان سے نہیں, سلمان محمدی کی زبان سے سناتا ہوں. ایک بندے نے آ کے جناب سلمان سے پوچھا تھا, رہا ہے تو نبی کے ساتھ صحبت پائی ہے تو نے علی کی, تو بڑا جلیل القدر صحابی ہے, بتا انسان کو کتنا بولنا چاہیے, کتنا چپ رہنا چاہیے. سلمان نے یوں سر اٹھا کے کہا, بہتر ہے انسان چپ رہے, لیکن اگر بات علی کی ہو پھر کبھی بھی چپ نہ رہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں بھی ایک اٹھا, لانتی ہو گیا. غدیر میں پھر ایک اٹھا. واللہ با حسین, میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے غدیر کے رازوں میں سے ابھی کچھ راز پڑھے ہی نہیں گئے. مولا حسین کی عزت کے ساتھ اتنا محدود کر دیا غدیر کو. اپنی بچوں کو دو چیزیں نہ بھولنے دینا, غدیر نہ بھولنے دینا, فتق نہ بھولنے دینا. رٹا دو دو چیزیں اپنی نسلوں کو, تیرا بچہ کبھی بد عقیدہ نہیں ہوگا. غدیر نہ بھولے, سیدہ کی جاگیر نہ بھولے. غدیر کے راز ہی نہیں پڑھے گا, صرف اتنا کا من کن تو مولا ہو, بس اتنے سی لائن میں پورا غدیر بند رکھا ہوا ہے. ابھی تک غدیر کھولا ہی نہیں گیا. 3 بار آیا جبریل رسول کے پاس, خدا کہتا پہنچا, رسول نے کہا رک تھوڑی دیر. غدیر کا چوک آیا, جبریل کا لہجہ بدل گیا, وہ کہہ رہا یا ایھا الرسول. اب مزمل نہیں, اب مدثر نہیں, اب کملی والا نہیں, اب زلفوں کی قسمیں نہیں, اب چہرے کی قسمیں نہیں. رکھ علماء کے سروں پہ قرآن. یہ جسے روکا ہے کون ہے؟ یہ ہے اللہ کا محبوب. علی کی ولایت کے معاملے میں اللہ اتنا سخت ہے, اللہ نبی کا بہانہ برداشت نہیں کرتا. تیرا بہانہ کیسے برداشت؟ رک, پہنچا. اب یہاں راز اور رازوں سے پردہ اٹھانے لگا. یہاں کیا راز پڑے گئے؟ یہاں اکثر آپ کو ممبر سے سنا دیا گیا اور غلط وضاحت دی گئی آپ کو ممبر سے. پلان اتروائے, اور یہاں پہ آگے خطابت میں ذاکر میں جملہ کہہ دیا, ان لوگوں کے پلان اتروا دیے جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سن بھی لیا. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی, تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اپنے اختیارات سے واقف تھے. پلان کیوں اتروائے کہ بندے دوڑ نہ جائیں؟ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے, رسول چاہیں کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری دلیل دینے لگا ہوں سرکار, نبی نے چھین کے پلان اگر اتروائے تو شریعت کہتی ہے غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی. چھینے ہوئے مصلے پہ سجدہ نہیں ہوتا.
کائنات کی دو حجتیں جن پلانوں پہ کھڑی ہونی ہوں، کیا کہنے بابا، بیان کر رہے ہیں، وہ پلان کسی ناپاک کے اتارے ہوئے ہوں۔ ہاں ہاں اترے تھے پلان، لیکن ہر اس صحابی کا نبی نے پلان لیا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا۔ بلال کا پلان، مقداد کا پلان، حذیفہ کا پلان، عمار کا پلان، پلان اتروائے نبی نے جن کے دل میں علی ولی اللہ تھا۔ آؤ تمہاری قسمت جگائیں۔ یہ وہ نبی ہے جو اشارہ کرتا عرش سے تخت آتا، آصف بن برقیہ پلک جھپکنے سے تخت بلقیس منگوا سکتا ہے۔ تو یہ تو تھا بھی کائنات کا نبی۔ اونٹوں سے پلان، کیونکہ پلان ہے اونٹ کی نشانی۔ خدا اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ علی ہر جگہ پہنچے۔ خدا نے کہا نہ میں نے عرش سے پلان، نہ میں نے عرش سے ممبر بھیجنا ہے، نہ تو نے فرش سے کہیں منگوانا ہے، اونٹوں کے پلان اتروا لے۔ میرے نبی نے کہا میرے مالک اونٹوں کے پلان اتارنے میں حکمت کیا ہے؟ خدا نے کہا عرب اونٹ کے بغیر سواری نہیں کرتے، کہ جب بھی اونٹ دیکھیں انہیں علی یاد آیا۔ پتہ نہیں کون کون سا اونٹ نبی کی نظر میں تھا، کس کس اونٹ نے علی کے مقابلے پہ آنا تھا، اور نبی نے کہا اونٹ پہ کوئی بھی آ جائے علی نہ چھوڑنا۔ سج گئے پلان، چلا گیا کائنات کا رسول، کھڑے ہوئے رسول پلان پہ۔ 1.25 لاکھ بندہ ہے غدیر کے میدان میں، 4000 سے زیادہ کتاب غدیر پہ لکھی گئی ہے۔ شیعہ علماء نے بہت محنت کی ہے، علامہ امینی صاحب الغدیر جنہوں نے لکھی ہی غدیر ہے، الغدیر پہ انہوں نے 13 جلدیں لکھ دی۔ 4,500 سے زیادہ کتاب شیعہ محققین نے، علماء نے غدیر پہ لکھی۔ رسول پلانوں کے ممبر پہ آئے، 1,24,000 جس نے سب سے زیادہ تعداد لکھی ہے، جس نے سب سے کم لکھی اس نے 80,000 لکھی۔ 80,000 صحابہ یا ایک ہے 1,25,000 کے لگ بھگ صحابہ۔ 80,000 کا کراؤڈ بھی تھوڑا نہیں ہوتا، 1.25 لاکھ کا مجمع بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ مجھے ایک کتاب سے بھی نہیں ملا کسی ایک صحابی نے کہا ہو مجھے آواز نہیں آ رہی۔ ایک صحابی کا میں نے وہ غدیر نہیں پڑھنی جو آپ سن چکے ہیں، میں نے چند علیحدہ سے زاویہ آپ کے سامنے پڑھنے۔ ایک بھی صحابی نے نہیں کہا۔ شور بڑا ہے، 7 اونٹ تھے ان کے، اور اونٹ کی تو حرکت ہمیشہ رہتی ہے۔ اونٹوں کے گردنوں میں عرب باندھتے تھے گھنٹیاں، رات کو چور چرائے تو گھنٹی کے شور سے مالک کو آواز پہنچے۔ وہاں پہ اگر 1.25 لاکھ بندہ ہے، 1.25 لاکھ اونٹ، 80,000 بندہ ہے، 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں، لوگوں کا شور۔ اب پتا چلا کہ عالیہ خطبہ کیسے دے رہی تھی۔ اس کو کہا رسول نے، کائنات کی ہر چیز وہیں پہ رک گئی۔ رسول نے نبوت کے اختیار استعمال کرتے ہوئے کائنات کی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے معراج پہ نظام رکا تھا۔ سر ہلا رہے ہو؟ میں نے کہا جیسے معراج پہ نظام رکا تھا، چپ ہو گئے۔ معراج میں بھی ہاتھ دیکھا تھا، یہاں بھی ہاتھ دکھانا۔ معراج
معراج والا ہاتھ، معراج والا ہاتھ. کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ واہ. واللہ با حسین آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ راز پڑھے جائیں. میرے بھائی منظر ممبر پہ نوکری دی ہے، ان سے ممبر کی قسم دے کے پوچھیں، 3 دن پڑھا ہے میں نے سڈنی میں غدیر، 1 دن بھی یہ راز پڑھے؟ کیا کہنے جی؟ وہ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں 3 دن ایسا کیوں نہیں پڑھا. جنس ہمیشہ وہاں کھولی جاتی ہے جہاں خریدار ہو. بادشاہ حسین عزت، بادشاہ حسین عزت. 13 یا 14 سال ہو گئے آپ کو ممبر پہ بادشاہ کا ذکر کرتے ہوئے. مولا کو گواہ بنا کے بتائیے گا، یہ جو مالک عطا کرتے ہیں یہ یوں سینے میں محفوظ ہوتی ہے. سبحان اللہ. جہاں اس کا کوئی امین ہوتا ہے وہاں پھر غیب سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب سنا، کیونکہ میری میں کہوں کہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں یہ میری ذاتی محنت ہے. میں کون ہوں؟ میں ذرہ بھی نہیں. ماتمی کے پاؤں کا جوتا جھاڑو، جو مٹی گرے وہ مٹی مجھ سے افضل ہے. میں ذرہ بھی نہیں. یہ عطا ہے سیدہ کی. آپ امین ہیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ کو یہ امانت دی جائے. اتنے مجمع کو نبی نے یوں چپ کروایا، جس کا پاؤں اٹھا تھا اس نے رکھا نہیں. جس کی آنکھ کھلی تھی اس نے جھپکی نہیں. جس اونٹ کی گردن ہلی تھی وہ وہیں رک گئے. جہاں فرشتوں کے پر تھے وہیں رہ گئے. جس کلی نے کھلنا تھا وہ رک گئی. جس سحر نے پھوٹنا تھا وہ رک گئی. نظام کائنات کو روک کے 3.5 گھنٹے محمد علی پڑھتا رہا. شہزادیہ کونین سلام علیکم. یوں روکا نبی نے نظام. کیونکہ ولایت نافذ پہلے ہوئی تھی. عالم ارواحین میں یوم الست خدا نے روحوں سے کہا تھا ولایت علی کو پیش کیا. انسانوں نے نہیں، پھولوں نے بھی قبول کیا، پتھروں نے قبول کیا. یہ بڑی لمبی بحث اشرا ہو جائے گا کس کس چیز نے کب علی کی ولایت کو قبول کیا. پھولوں میں سے سب سے پہلے گلاب نے علی کی ولایت کو قبول کیا. پتھروں میں سے سب سے پہلے فروزے نے علی کی ولایت کو قبول کیا. راز ہیں علی کی ولایت کے. اب اس گلی میں داخل ہونا نہیں چاہتا، آئیں سیدھا سیدھا غدیر پہ رہیں. عالم الست میں خدا نے ولایت نافذ کی. روحوں نے قبول کر لی، انبیاء نے قبول کر لی. قبول وہاں کی تھی، اقرار تھا غدیر میں. یار ابھی تک میری قوم اسی جگہ پہ رکی ہوئی ہے کہ 1.25 لاکھ صحابی تو ان میں سے فلاں نے مانی فلاں نے نہیں مانی. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ماننے والی کیا بات ہے. 1.25 لاکھ نبی اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، عرش پہ ملائکہ اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. رازوں میں سے راز اٹھاؤں، بڑے راز ابھی پڑھنے باقی ہیں. فطرس کا قصور صرف پروں پہ تکبر نہیں تھا، وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے. اتنا چھوٹا سا تکبر کرے
کیا کہنے اور وہ اتنی بڑی سزا دے دے. معصوم فرماتے اس نے ولایت قبول کرنے میں سوچا تھا, تھوڑا سا تعامل کیا, خدا نے یوں پر سینے. حسین سے پر لینے نہیں آیا تھا, حسین کے ہاتھوں پہ علی ولی اللہ پر. وہاں نافذ کی تھی, یہاں اقرار تھا, یہاں اقرار کرنا تھا روحوں نے. یہ عرب کے بدو نبی کی نظر میں تھے, ان کو علی منوانا تھا. 18,000 عالمین, 7 زمینیں نیچے, 7 آسمان اوپر, 18,000 عالمین. اب یہ تو علماء کی بحث ہے نا, جا کے پوچھنا کہ ایک عالم میں کتنی کائناتیں ہوتی ہیں, ایک کائنات میں کتنی کہکشائیں ہوتی ہیں, ایک کہکشاں میں کتنے سورج ہوتے ہیں, ایک سورج کے نیچے کتنی دنیایں ہوتی ہیں. 18,000 عالم کی کائنات, کائنات کی کہکشائیں, کہکشاؤں کے سورج, سورج کی زمینیں, ان زمینوں میں ایک جگہ, اس جگہ کی کچی مسجد, اور اس کچی مسجد میں بیٹھ کے مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے. تجھے میرے شہنشاہ کے اختیار ہی نہیں پتے, تجھے خبر ہی نہیں کتنے بڑے بادشاہ کا نام علی ہے. تیرے علی ولی اللہ پڑھنے سے علی بڑھ جائے گا, تیرے چھوڑنے سے علی گھٹ جائے گا. آدم سے لے کے آج تک مومن علی کو مانتے جائیں, علی کا بڑھتا کچھ نہیں. ابلیس سے لے کے آج تک کا منکر علی کو چھوڑتا جائے, علی کا گھٹتا کچھ نہیں. سارا زمانہ علی کو مان جائے, علی کا بڑھتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں. 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھا, غدیر کے راز پڑھ رہا ہوں, یوں کھڑا کر کے یوں ہاتھ پکڑ کے بلند کیا نا, کتابیں چاہو گے یہ چھت تک ڈھیر لگاؤں گا. رسول نے دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھایا, نبوت چھپ رہی تھی, امامت طلوع ہو رہی تھی. کو دکھا کے کہا, پہلے نبی نے اقرار لیا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کی آیت پڑھی نبی نے. کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ اولا کا لفظ آیا, جو بندے کہتے ہیں مولا سے مراد سردار, مولا سے مراد حاکم. میں تجھے مولا کی وضاحت بتاؤں. آیت پڑھی میرے نبی نے, النبی اولا, نبی اولا ہے, حق رکھتا ہے تمہاری جانوں میں. سب نے کہا ہم بھلا, ہم اقرار کرتے ہیں تو حق رکھتا ہے. فرمایا کیا میں تمہارا سب سے زیادہ جانوں کا حقدار ہوں؟ میں اولا ہوں. سب نے کہا اولا ہے. پھر پوچھا اولا ہوں؟ جی یا رسول اللہ اولا ہے. بتاؤ اولا ہوں. یا رسول اللہ اولا ہے. علی اٹھا کہ من کنتم اولا. حیدری, جس کی جان کا میں حاکم, اس کی جان کا علی حاکم. اب پتا چلا کہ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے علی سے کیوں پوچھتا ہے.
حاکم ہے, علی کی روحوں پہ حکمرانی. وقت ہوتا, مجلسیں ہوتی تو پھر غدیر کا خطبہ پڑھتا, یوں سامنے والوں کو دکھایا, من کن تو مولا ہو, من کن تو مولا ہو, من کن تو مولا ہو, من کن تو مولا ہو. علی اور رسول نے اکٹھے چہرہ اوپر کیا, من کن تو مولا ہو. زمین کی طرف جو کرے گا, من کن تو مولا ہو. چاروں طرف سے آوازیں آنی شروع ہوئی, ہمارا بھی علی مولا, آج سے ہمارا بھی علی مولا. 3.5 گھنٹے خطبہ. ذہن میں رکھنا, وقت رکا ہوا ہے, وقت رکا ہوا ہے. دلیل اتنی وزنی دے کے جاؤں گا کہ کوئی بندہ صبح کو سوشل میڈیا پہ لفظ نہیں لکھ سکے گا. دلیل دے کے جاؤں گا. نا 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 نا, میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں, بھاگنا تو سیکھا ہی نہیں. دلیل تمہارے سروں پہ اتنی وزنی رکھ دوں گا, مانے بغیر گزارا نہیں ہوگا. موسیٰ صاحب روک دیا رسول نے منظر بھائی کائنات کے نظام کو, رکا ہوا ہے نظام, سورج رک چکا ہے. سحر جہاں کرن پہنچی تھی وہیں رک گئی, جہاں جہاں جو تھا وہیں رک گیا. صرف فرش پہ نہیں, عرش پہ. جس نے پیدا ہونا تھا ہو نہیں رہا, جس نے مرنا تھا مر نہیں رہا. رک گیا نظام, نظام رکا ہوا ہے. خطبہ پڑھا چاہ چکا. اب یہ کیا ہوا, زبان سے سب سے کہلوا دیا کہ کہہ دو نا. رسول کا خیمہ نصب کرو علی کا, مالی کا خیمہ نوری خیمہ نصب ہوا. سر پہ آئی نبیوں کی دستار, یہاں کھڑا ہوا جبریل, ایک شہنشاہ دوسرے بادشاہ کو نظام دے رہا ہے. سلطنت الہیہ کا اگلا وزیر اعظم. یوں ملائکہ رکے, سر پہ آئی نبیوں کی دستار, امیر کا خیمہ نصب ہوا. رسول اعلان کیا, ایک ایک صحابی آئے, بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ. پوری ذمہ داری سے غدیر پڑھ رہا ہوں. مجھے, میں جتنے سجدے کروں اپنے مالک کے وہ کم ہے. مجھے وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے. چل یار, دشمنی میں سنیں گے, حق کی بات تو سنیں گے نا. تھوڑی دیر برداشت کر کے سنیں گے, علی ان کے گھر بھی تو پہنچے گا نا, وہ بھی تو سن ہی لیں گے نا. رات کو بستر پہ لیٹ کے سوچیں گے نا کہ دشمنی تو ہم کرتے رہے, کہہ تو حق ہی گیا ہے نا. نظام رکا ہے, فرمایا ایک ایک آئے, ایک ایک آئے, بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ. طریق سے پڑھ رہا ہوں غدیر, فزیکلی بیعت کروائی گئی علی کی, وربلی نہیں, زبانی اقرار نہیں, نا آؤ بیعت کرو علی کے ہاتھ پہ. کیونکہ رسول خطبے میں کہہ چکے تھے, علی صغیر پہ بھی واجب, کبیر پہ بھی واجب, علی کی ولایت ہر مرد و زن پہ واجب. اب واجب کا اقرار تھا. علی بیٹھے ہوئے, ایک ایک صحابی آ رہا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے تعداد پڑھی تھی, کم از کم کتنی پڑھی تھی؟ 80,000. زیادہ سے زیادہ 1,25,000. 80,000 بھی کم نہیں, 1,25,000 بھی کم نہیں. 80,000 میں اگر سب نے فزیکلی بیعت کی, ایک بندے کا کراؤڈ میں نکل کے خیمے میں آنا واپس جانا کم از کم دورانیہ 1 منٹ. 80,000 بندہ تھا, 80,000 منٹ.
1.25 लाख بندہ تھا, 1.25 लाख منٹ. کیا کہنے, مردوں نے کی ہے ہاتھ پہ بیعت. عورتوں کے لیے مولا امیر المومنین کے سامنے ایک مٹی کا بڑا سا پانی کا پیالہ رکھا گیا تھا, امیر اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے. مومنہ کوئی مستور آتی تو وہ اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھتی جہاں سے علی نے اٹھایا ہوتا, کیونکہ شریعت کا مالک تھا, غیر محرم چھو نہیں سکتے. پانی پہ ہاتھ پہ کپڑا رکھ کے بھی کوئی آگے ہاتھ بیعت کرے نا تو یہ یطہرکم تطہیرا ہیں. پانی یوں امیر ہاتھ رکھتے, مستور آتی وہاں پہ ہاتھ رکھتی. مرد بھی بیعت کر رہے تھے, عورتیں بھی بیعت کر رہی تھی. لوگ اب انتظار میں تھے کسی طریقے سے, باری کا انتظار تھا نا سب کو, کوئی بہانہ ملے بیعت نہ کرنی پڑے. اور مستورات کے لیے میں نے بیعت کا طریقہ بتایا یوں, مردوں کے لیے یوں نہیں تھا. کیسے بیعت ہوئی؟ ایسے. یہ بیعت معصوم نہیں لیتا, یہ بیعت کا طریقہ معصوم کا ہے ہی نہیں. ایسے بیعت سقیفہ سے شروع ہوئی تھی. دلیل ہے میرے پاس, دلیل ہے میرے پاس. 8ویں شہنشاہ کو جب مامون رشید نے ولی عہدی دی تو امام سے بیعت کروانے کے لگا تو اس نے مولا سے کہا مولا بیعت کروائیں. امام نے یوں ہاتھ کیا, اس نے کہا بیعت کروائیں. امام نے کہا کروا رہا ہوں. اس نے کہا ایسے کیوں, ایسے کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا. دلیل پڑھوں, دلیل پڑھوں, مولوی کی زبان سے نہیں مولا کی زبان سے. مامون کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی. اس نے کہا ہم ہاشمیوں کو جتنی بھی عزت دے دے, آپ ہمیشہ ہماری تذلیل کرتے ہیں. میں آپ کی بیعت کروا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا. اس کی کوئی نص قرآن میں ہے؟ امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی. امام نے کہا جاہل تو نے قرآن نہیں پڑھا. خدا کہتا ید اللہ فوق بایدیہم, اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا. یوں ہاتھ, کیونکہ معصوم کی بیعت تھی. غدیر میں ہاتھ نبی نے ایسے نہیں بڑھایا, ایسے اٹھایا. دکھ لے کے جاؤں گا پاکستان تک اگر اگلی 17 آپ نے ہضم کر لی. اب پتا چلا کہ علم پہ پنجہ کیوں ہے. اب بھی غازی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے, اب بھی غازی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے. ہم اپنے گھروں پہ علم سجا کے زمانے کو بتاتے ہیں اس گھر کو دستک نہ دینا, یہ سقیفے والا گھر نہیں, غدیر والا. بات تو غدیر میں رک گئی, بات تو غدیر میں رک گئی. مولا کی قسم میرا جی چاہتا تھا کہ میں 4 سطرے غدیر کے راز پڑھوں گا, 1 یا 2 مباہلے کے راز پڑھوں گا. بات تو غدیر پہ ہی رک گئی. یوں آتے رہے, بیعت ہوتی رہی. اب بندے انتظار میں تھے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ملے تو ہم یہاں سے نکلے. ہم رسول سے گئے, اب انتظار میں ہیں. اب سطر پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں دلیل دے کے جاؤں گا. اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ نا 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 نا, انصاف کرو, انصاف کرو, انصاف کرو. بندوں نے آگے کہا یا رسول اللہ بڑی دیر سے کھڑے ہیں, اس انتظار میں ہیں کہ اذان ہو تو ہم مصلی بچھا کے نماز شروع کر دے. ابھی تک اذان نہیں ہوئی. فرمایا جب تک بیعت نہیں ہو رہی تب تک وقت نہیں.
جب تک بیعت نہیں کرو گے. یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی, نماز پڑھنے کے بعد بھی تو بیعت ہو سکتی ہے. فرمائی یاد نہیں اس نے سورج طلوع نہیں کیا تھا جب تک بلال نے علی اور ولی اللہ نے بلال علی اور ولی اللہ نہ پڑھے. اللہ سورج طلوع نہیں کرتا. بندوں نے کہا حد ہو گئی, تیرے بھائی علی کی ولایت اتنی ضروری ہو گئی. کل تک کہتا تھا نماز واجب ہے, اب کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے علی واجب ہے. نبی کے چہرے کے تیور بدلے. رسول نے فرمایا وہ خدا میری رسالت واپس لے رہا تھا, تمہاری نمازیں کیسے. بادشاہ حسین حسین شہزادی کون ہے, وہ رسالت واپس ہے. فما بلغت رسالہ. اگر تو نے علی کی ولایت کا عمل کر کے نہ دکھایا, تو نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں. کرو علی کی بیعت, پھر وہ سورج بھی آئے گا, پھر گردش لیل و نہار بھی ہوگی, پھر عصر بھی ہوگی, پھر مغرب بھی ہوگی, پھر فجر بھی ہوگی. ادھر آخری بندے نے علی کے ہاتھ پہ علی ولی اللہ پڑھا. رسول نے انگلی کا اشارہ کیا, نظام کائنات نے چلنا شروع کیا. ادھر نظام کائنات چلا, ادھر نبی نے کہا بچھاؤ مسلح. ادھر اذان میں آیا گیا اشہد ان علی ولی اللہ. ادھر علی ولی اللہ کی پہلی اذان غدیر کے میدان میں گونجی. نبی مسلح پہ تھے, نبی کے قدموں میں جبریل کے پر آئے, اس کے چہرے پہ خوشی تھی. فرمایا اب کیوں آیا ہے؟ فرمایا خدا کہتا ہے الیوم اکملت لکم اب ہوا ہے دین مکمل. اب ہوا ہے دین مکمل. اب ہوا ہے دین مکمل. وَأَتْمَمْتُ. اب ہم نے بادشاہ حسین اب ہم نے کیا ہے دین مکمل. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب ہم نے دین مکمل کر دیا, نعمتیں تمام کر دی. رسول کی آواز جبریل اس سے کہ اب راضی ہے. آواز رضیت لکم الاسلام دینا. آج اللہ اسلام سے راضی ہے. اب راضی ہوں, اب راضی ہوں, اب راضی ہوں, اب راضی ہوں. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا اللہ کیسے راضی ہوا تھا. بندے مکے میں بت چھوڑتے رہے, اللہ راضی نہ ہوا. بندے مدینے میں نمازیں پڑھتے رہے, اللہ راضی نہ ہوا. بندے روزے رکھتے رہے, اللہ راضی نہ ہوا. بندوں نے پیغمبر کے ساتھ حج کیا, اللہ راضی نہ ہوا. ادھر بندوں نے علی ولی اللہ پڑھا, خدا نے کہا اب راضی ہو گیا. اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا, علی ولی اللہ. رضی اللہ. اب میں غدیر سے گزرنے لگا ہوں. 7 بندے چپ ہیں, 7 بندے چپ ہیں. میری کوشش ہے کہ میری اگلی اذان میں رکوع تک وہ آ جائیں.
ورنہ پھر جماعت تو ہو چکی, ہم تو اپنی عبادت کر چکے. راضی ہو گیا اللہ, مکمل ہو گیا دین. مرضی کے علماء سے جا کے پوچھو دین کی تکمیل کی سند کہاں آئی تھی, وہ کہے گا غدیر میں. لڑنا نہیں, ولایت علی گالی دینے کا نام نہیں ہے, علی ولی اللہ کسی کا گریبان پکڑنے کا نام نہیں. بڑے پیار سے پوچھنا یہ دین مکمل کب ہوا تھا, وہ کہیں گے غدیر میں. پھر مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا کہ جس علی ولی اللہ کے بغیر اللہ نبی کا دین مکمل نہیں کرتا, ہماری عبادت قبول کر لیتا. ہو گیا مکمل دین, ہو گئی نعمتیں تمام, ہو گیا اللہ راضی. یہاں پہ چھوڑ کے میں جاؤں گا تو میرے اندر کا ذاکر مطمئن نہیں, میں خود مطمئن نہیں. میرے اندر کا ذاکر اس لیے مطمئن نہیں کہ میں نے فضائل غدیر سنائے, منکر غدیر کا انجام نہیں بتایا. فضائل تو سب مان جائیں گے, گفتگو آج یا کل یوٹیوب پہ چلے جائے گی, ہر بندہ کہے گا ٹھیک ہے فضائل پڑھے تھے. آؤ 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 میں تمہیں علی چھوڑنے کا انجام دکھاؤں. ٹھیک ہے, بڑی جلدی میں, بڑی جلدی. آخری قصیدہ آئے انجام دیکھیں. ہو گئی بیعت, وہاں بھی ایک نے انکار کیا. آرام سے سن لیجئے گا, میری توقع سے زیادہ داد آپ دے چکے. یہاں پھر ایک نے انکار. اب یہاں جس نے انکار کیا, میں نے پوری تحقیق کی ہے, حادثاتی طور پہ نہیں اٹھا کہ جذباتی ہو گیا کہ بندہ اٹھ گیا, نہیں, مکمل اس کے پیچھے ایک پلان تھا. غدیر سے لوگ نکلے, یہ وہاں غدیر پہ نہیں بولا, نا نا نا, ہاں پوری تحقیق ہے, یہاں غدیر پہ کھڑا نہیں ہوا. بیعت کے وقت بھی یہ نہیں کھڑا ہوا, کر چکا تھا بیعت, گیا تھا یہ امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے. پلٹ کے جب واپس جا رہے ہیں, اب جن کو علی برداشت نہیں تھا وہ قافلے سے علیحدہ ہوئے, ایک دوسرے سے کہنے لگے اب کیا ہوگا, اس نے تو واجب کر دیا, اب عبادت میں علی آ گیا, ہمیں وہ مذہبی قبول نہیں جس نے ہمارے باپ دادا مارے. اسے عبادت میں لے آئے. اور کیا کہنے تمہارے علی کے منکرو, تم نے ہمیں اتنا تو بتا دیا, جو علی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی علی نے مارا ہوتا. ہم علی کو لے آئے, ہم نہیں لانا چاہتے. انہوں نے فہر قبیلہ کا ایک شخص چنا, حارث اس کا نام تھا. سننا بے شمار سے اگلی بات سننا ذرا. اب یہاں بے شمار تک رک جائیں گے, میں یہاں رک جاؤں تو میری قوم کے بچوں تک حقائق کون پہنچا. کیا کہنے ہم نے بے شمار تک نہیں رکنا, آؤ اس سے آگے چلیں. انہوں نے اس کا انتخاب کیا, اس سے کہا کہ دیکھ سن, ہم سارے تیرے ساتھ ہیں, کام کرنا ہے تو نے ایک, تو جا رسول کے پاس, بالکل کھڑا ہو پہلو میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا. رسول کہے گا کیوں نہیں مانتا, وہ تو کہنا کہ اگر علی واجب ہے, اللہ سے کہ آسمان سے پتھر بھیج. سننا اس نے کہا تو پھر اگر آ گیا, انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں عذاب نہیں آنا. نا بات بالکل تاریخی بتانے لگا, ہم ضمانت دیتے ہیں نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کیسے نہیں آئے گا, اس نے کہا ہم مکہ میں نبی کے ساتھ ہیں, مکہ سے ہم نے دور دیکھا ہے. مکہ میں ایک بہت بڑا سردار تھا ابو جہل, اس نے نبی سے کہا تھا کہ میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا, اگر ہم کافر اتنے برے ہیں تو اللہ سے کہ آسمان سے پتھر نازل کر کے ہمیں مار. نبی نے منہ آسمان کی طرف کر کے, میرے اللہ یہ عذاب مانگ رہا ہے. فرما ان کان لیعذبہم وانت فیہم, میں وہاں عذاب بھیجوں جہاں تو رہتا ہو. ساری زندگی ابو جہل اسی اکڑ میں رہا کہ اس نے عذاب کیوں نہیں بھیجا.
نبی بار بار کہتا رہا بھیج دے. فرمایا اس ایک ابو جہل کے لیے محبت کا پیمانہ بدل دوں, معیار محبت تبدیل کر دوں, تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجوں, پھر عذاب بھی بھیج دوں. بھونکنے دے اسے, چھوڑتا ہے مجھے چھوڑنے دے, مجھے اس جیسے چاہیے بھی نہیں, میں محبت کا پیمانہ نہیں بدلوں گا. ابو جہل عذاب مانگتا رہا, اس نے نہیں بھیجا, اور اس نے قانون بنا دیا ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تو کھڑا ہو نبی کے پہلو میں, تو کر علی کی ولایت کا انکار, ہماری گارنٹی ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تیرے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے, جب تو بغیر عذاب کے نکلے گا ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے, علی واجب ہی نہیں ہے, علی واجب ہی نہیں ہے. ادھر حارث کو نبی کے پہلو میں کھڑا کیا, اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا, آسمان سے پتھر آیا, حارث کے سر پہ لگا, نبی نے منہ آسمان کی طرف کر گیا, میرے اللہ ابو جہل پہ نہیں بھیجا, اس میں کیوں بھیجا؟ فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا, یہ علی اور ولی اللہ کا منکر, اسے نہیں چھوڑنا, علی کا منکر نہیں چھوڑنا, اس لیے کہ علی نے میرا کوئی بھی منکر نہیں چھوڑا. علی نے مارے میرے دشمن, سألا سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا, ہم نے عذاب واقع کر دیا. آیت کہتی ہے وہ عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا تھا. آج کوئی مولوی جرأت تو کرے کہ حارث کو کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے, تو میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث رکھوں گا کہ وقوف عرفات کرو تو پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. یہ حج پر کیا تھا, پچھلے تو رہے ہی کوئی نہیں. اس نے کہ آخری راز زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 4 منٹ اور آپ کو سلام, زندگی باقی, ملاقات باقی. یہ جو حارث کے سر پہ پتھر لگا, زمین سے ابھر کے لگا, ہوا سے اڑتا اڑتا آ گیا, نبی نے اٹھا کے مارا, کہاں سے آیا تھا؟ عرش. عرش پہ پتھر کا کیا کام؟ آسمان سے پتھر کہاں سے؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے, جمادات زمین کا حصہ ہے, آسمان پہ تو پتھر ہے ہی نہیں, کہاں سے آیا؟ آپ قرآن کی دہلیز پہ چلیں. میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ قرآن کی دھیمے لہجے میں بات آئی, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہہ لشکر لے کے کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے جھنڈ میں ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے ایک ایک ہاتھی کے مقابلے میں بھیج دیا تھا, اور ہم نے ایک ایک ابابیل سے کہا تھا کہ ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لینا, اور خدا کہتا ہے کہ ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا, اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا, اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے, جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا. تفسیر امام رضا کا حوالہ, ایک ابابیل کے کان میں آگے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا, فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا, تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا, تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کرے گا, تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمے ہے. معصوم فرماتے حکم پروردگار سن کے وہ ابابیل غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا. معصوم فرماتے جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا. وہ اپنی چونچ میں پتھر لے کے وہیں بیٹھا, اگلی وحی کا انتظار کرتا رہا. اس کا رزق اللہ کے ذمے, اس کی سانسیں اللہ کے ذمے, اس کی زندگی اللہ کے ذمے. وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا, یا 3 مہینوں میں بدلے, مہینے سالوں میں بدلے. غدیر کا چوک آیا, علی کا منکر اٹھا, جبریل نے آ کے ابابیل سے کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال, حارث کے سر پہ مار.
کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ وہ کعبے کا دشمن تھا، یہ علی کی ولایت۔ ہو گئی گفتگو تمام، بہت گوشے ابھی خالی رہ گئے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ غدیر صرف اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں، غدیر خوشبو لگانے کا نام نہیں، غدیر کھل کے نعرے لگانے کا نام نہیں، غدیر ہے تجدید عہد کا نام، روحوں والی بیعت جسموں سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ میں تمہیں سنا کے نہیں جا رہا، تم مجھے سن کے نہیں جا رہے۔ ایک وارث ہے جو پردے میں بیٹھا ہے، جو اسی لمحے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، وہ اندر بھی جھانکتا ہے، وہ زبان کا اقرار بھی سنتا ہے۔ مہمان ہوں، کئی رشتے ہیں میرے آپ کے ساتھ، مہمان ہونے کا رشتہ، حسین کا ذاکر ہونے کا رشتہ، کربلا کا زائر ہونے کا رشتہ، اتنے رشتوں کے ساتھ ممبر آل محمد سے باوضو ہو کے منت کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ہاتھ جڑے ہیں میرے، اتنے مجمع میں اپنے ذاتی کام کے لیے ہاتھ جوڑوں، میرے لیے موت، علی کے لیے جوڑوں، میرے لیے فخر۔ یہ ہاتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، زندگی میں کبھی علی نہ چھوڑنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا۔ اس اقرار پہ زندہ رہو، اس اقرار پہ زندگی گزارو، زمانے کے سامنے کھل کے جیو۔ سانسوں کا مالک بھی علی ہے، رزق کا بندوبست بھی علی کرے گا۔ زندہ رہو تو علی کی ولایت میں، آخری سانس دو تو علی کی ولایت کے۔ بڑا خطرناک دور آ گیا ہے، جیسے جیسے ہم قائم کے ظہور کے قریب جاتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے چھان باریک ہوتا جا رہا ہے۔ قائم کے ظہور کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بادشاہ قائم کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت ہے، مولا فرماتے میرے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا۔ ہمارے شیعہ ہمیں ایسے چھوڑ دیں گے جیسے خزاں میں پتے درخت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا غدیر میں صرف نعرے لگا کے گھر جانے کا نام نہیں، آج کے دن اس بارگاہ میں بیٹھ کے عہد کرو، مالک ہم تیری ولایت پہ رہنا چاہتے ہیں۔ پھر سر دینا پڑے، زبان دینی پڑے، تنہا رہنا پڑے، اکیلے رہنا پڑے، تمہارا سوشل بائیکاٹ ہو جائے، لوگ تمہیں بلائیں نہ، دنیا داری کا نام علی نہیں۔ میں ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں، لوگوں نے طرح طرح کے الزام لگائے ہیں ہم پہ صرف علی پڑھنے کی وجہ سے۔ میں لعنت کرتا ہوں اس بندے پہ جو علی کو خدا کہتا ہو۔ ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں، ہم کربلا کے مشن کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم علی پہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ نہ ہم علی پہ دھوکہ دیں گے، نہ ہم علی پہ دھوکہ کھائیں گے۔ بات سن لے، نعرے بہت ہو گئے، ایک لمحے کے لیے 2 منٹ صرف میری بات سن لینا، بالکل خاموش ہو کے سن لینا۔ یہی میرے 1-1.25 گھنٹہ پڑھنے کا مقصد ہے، علی نہ چھوڑنا۔ بڑا خطرناک دور ہے، اتنا مشکل ہے علی ولی اللہ پہ قائم رہنا کہ آج بندے کہتے جی ہم کیا کریں، ہم پردیس میں رہتے ہیں، ہم علی ولی اللہ پڑھیں تو ہم نے لوگ بلانا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ہم سے سلام نہیں لیتے، لوگ ہمیں مجلسوں میں نہیں جانے دیتے۔ اتنا مشکل مرحلہ ہے علی ولی اللہ کہ علی ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا، جنازہ چھوڑا ہے لوگوں نے نبی کا۔ صرف کس دشمنی میں؟ علی ولی اللہ کی دشمنی۔ 1.25 لاکھ بندے غدیر میں رسول چھوڑ کے آئے تھے، 11 لوگ رائے رسول کے جنازے پہ۔ یہ سب کچھ اسلام میں کیوں ہوا؟ دشمنی ولایت علی میں۔ کربلا میں کیوں آئے سامنے؟ علی کی دشمنی میں۔ آئمہ کی شہادت کیوں ہوئی؟ علی ولی اللہ کی دشمنی میں۔ آج شیعہ ہو، آپس کے جھگڑے ختم کرو۔ بہت دکھا دیا دنیا کو تماشا، روز دنیا ہمارا سوشل میڈیا پہ تماشا دیکھتی ہے، یہاں علی مانو، یہاں علی نہ مانو، یہ کافر ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، یہ نصیری ہو گیا۔ کس کے پاس وہ معیار ہے جہاں پہ تم نے علی کو رکھنا ہے؟
علی ولی اللہ تمہارے گھروں کی لڑائیوں کے لیے؟ اگر کسی سے ذاتی ضد ہے تو ذاتی انداز سے کرو، بہانہ علی کو نہ بناؤ۔ ایک بیٹا علی کا بیٹھا ہے، اس کے قہر سے ڈرنا، اس کے غضب سے ڈرنا۔ بڑی دنیا نے علی کے نام پہ دھوکے دیے ہیں۔ علی ولی اللہ تمہارے سینے میں رکھو، مسلط نہ کرنا کسی پہ۔ مولا نے فرمایا تھا سلمان کو پتہ چل جائے کہ ابو ذر کے سینے میں کیا ہے میرے لیے، وہ اسے قتل کر دے۔ ہر ایک کی معرفت اس کی اپنی اپنی ہے۔ جتنی پیالے کی حد ہوتی ہے اتنا پانی آتا ہے، زیادہ آئے گا گر جائے گا۔ وہ ظرفوں کو جانتا ہے، اسے خبر ہے کہ اسے کتنی معرفت دینی ہے۔ میرے بادشاہ کا فرمان ہے کہ تمہارے سامنے ہمارا فضائل پڑھا جائے اور تمہاری عقل اسے تسلیم نہ کرے، کبھی بھی ہمارے فضائل پہ شک نہ کرنا، ہماری فضائل ہمیں واپس کرنا۔ اگر تمہیں اس قابل سمجھیں گے تمہیں معرفت دے دیں گے، ورنہ فضائل واپس لے دیں گے۔ شک نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی۔ آگ لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی، لڑائی ہو رہی ہے علی پہ۔ یہ تھا یہود و نصارہ کا مشترکہ منصوبہ کہ جس چھتری کے نیچے اکٹھے ہیں اس چھتری میں چھید کرو۔ انہوں نے تم سے علی ولی اللہ کو اتنا متنازع بنا دیا ہے، اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ آج کوئی بندہ 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میری ذاتی کسی بندے کے گھر جانے سے علی ولی اللہ کا تحفظ ہوتا ہے، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں اس بندے کی جوتی اپنے سر پہ رکھ لیتا ہوں، صرف علی کے لیے۔ لہٰذا علی ولی اللہ کے سائے میں اکٹھے رہو، حصار میں رہو، جتنی علی معرفت دے اتنی وصول کرو، علی ولی اللہ نہ چھوڑو، ماتم شبیر کو تماشا نہ بنانا، عزت سادات کرنا، جو علماء تمہیں علی دیتے ہیں ان کا احترام کرنا، جس ممبر سے تمہیں علی ملتا ہے اس کا احترام کرنا۔ مصلی تمہیں علی نے دیا ہے، غدیر میں ممبر تمہیں رسول نے دیا ہے۔ نہ علی کا مصلی چھوڑنا، نہ غدیر والا ممبر چھوڑنا، علی کی ولایت یاد رکھنا، حسین کا سجدہ یاد رکھنا، ان چیزوں پہ استقامت رہو، قائم کا انتظار کرو۔ پھر تم قائم کے آنے سے پہلے مر بھی گئے تو میرا ممبر سے وعدہ ہے تم آواز پہ نہیں آؤ گے، قائم تمہیں لینے تمہاری قبر پہ آئے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعا مانگتا ہوں میرا مالک ہمیں آخری لمحے تک اپنی محبت پہ استقامت نصیب فرمائے، ہم ولایت امیر کے حصار میں رہیں، ہم 14 کے پہرے میں رہیں، اس قوم کو بد نظروں سے بچائے، اس قوم کو حاسدوں سے بچائے، اس قوم کو شریروں سے بچائے۔ میرے مالک میری ملت کو یکجہتی عطا فرما دے۔ میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، بھیج اسے جو پردے میں ولایت کا وارث ہے۔ میرے مالک تجھے اولاد رسول کی عزت کا واسطہ جن بھائیوں نے، جن بیٹوں نے، جن احباب نے اس ذکر کو سجانے کے لیے جیسی جیسی کاوش کیا، میرے مالک قبول فرمانا۔ میرے مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے، آج غدیر کی خوشی منانے کے لیے آئے تھے، ہم نے اقرار کیا تیرے حضور ہم علی کی ولایت پہ رہیں گے، تیری توحید کی گواہی دیں گے، تیرے نبیوں کی رسالت کی گواہی دیں گے، جو ہمیں علی نے کہا ہم ویسا بنیں گے۔ میرے مالک ہم تجھ سے صرف اتنا چاہتے ہیں، ہمیں قیامت والدن وہاں رکھنا جہاں علی ہوں، ہمیں ان کا قرب عطا کرنا۔ میرے مالک ہم سے دنیا لے لے، ہم بھوکے گزارا کر لیں گے، ہم پیاسے گزارا کر لیں گے، ہم تجھ سے کبھی اولاد نہیں مانگیں گے، ہم تجھ سے کبھی پیسہ نہیں مانگیں گے۔ میرے مالک ہمیں علی عطا کر دے۔ میرے مولا ہم علی کے دن تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں علی ولی اللہ عطا فرما دے۔ ہم علی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمارا بھوکے گزارا ہو جائے گا، ہمارا پیاسے گزارا ہو جائے گا۔ میرے مالک ولایت علی پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے احباب بیٹھے ان کے جتنے مرحومین آپ نے اپنے ذہنوں میں ان کے ناموں کو سوچا ہوا ہے، جو اس وقت منو مٹی کے نیچے ہیں، میرے مالک ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے آج کی رات انہیں قبر میں میرے بادشاہ کی زیارت نصیب فرما، میرے مالک سے ملاقات نصیب فرما۔ جو بے اولاد چل کے آیا ہے میرے مالک کاتب تقدیر سے کہ اسی لمحے اس کی اولاد میں مقدر میں اولاد لکھ دے۔ میرے بھائی مہدی موسوی کو اگلے سال غدیر تک میرا مالک مولا علی کی ولایت کا پیروکار، نیک، کامل الخلقت، صالح فرزند عطا فرما۔ شہزادی کونین کا واسطہ جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بیٹیوں کے نصیب نیک فرما۔ جو بچے پاکستان سے ہندوستان سے حصول تعلیم کے لیے اس دیار غیر میں آئے ہیں میرے مالک ان کا مستقبل روشن فرما۔ جو روزہ
روزگار کی خاطر یہاں پردیس میں بیٹھے ہیں، میرے مالک 8ویں بادشاہ کے دسترخوان کا صدقہ ان کا دسترخوان وسیع کر دے، ان کے مقدر میں رزق کھول دے، ان کی کاروبار کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کی جاب کی مشکلات آسان فرما دے۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کا جو یہاں رہنے کے لیے میرے مالک اپنے کیس ڈال چکے ہیں، میرے مالک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا ایام عزا قریب آ رہے ہیں، ہم تو سے دعا کرتے ہیں ان بارگاہوں کی حفاظت کرنا، ان جلوسوں کی حفاظت کرنا، ان عزاداروں کی حفاظت کرنا۔ ہم میں سے اگر کسی کی زندگی کے دن محرم سے پہلے ختم ہو رہے ہیں، تجھے آج کے دن کا واسطہ ہماری زندگی کے دن اتنے بڑھا دے ہم حسین کے ذکر میں شریک ہو سکیں۔ ہمیں زندگی سے پیار نہیں، ہمیں غریب کے ماتم سے بڑا پیار ہے۔ ہمیں مالک کا پرسہ نصیب فرما، ہمیں مالک کا غم نصیب فرما، ساری زندگی روتے رہیں ہم صرف حسین کو، ساری زندگی ہم کلمہ پڑھیں علی کی ولایت کا۔ بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں امام کے لشکر میں شامل فرما دے، ہماری آنکھوں کو اس قابل بنا کہ ہم قائم کی زیارت کر سکیں، ہمارے ہاتھوں کو اس قابل بنا کہ ہم 12ویں کے سپاہی بن سکیں، ہم قائم کے لشکر میں رہیں۔ مالک کا قرب عطا فرما، مولا کی دوری سے بچا، قیامت کی منزلیں آسان فرما، جنت میں پہلوئے امام حسین کا قرب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔